بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ پاک نے ان آیتوں سے پہلے جو مضمون بیان کیا وہ یہ تھا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، کامیاب ہے وہ آدمی۔ اور جس نے اپنے انسانی جوہر کو یعنی اپنے من کو خاک میں ملا دیا، اصلاح نہ کی، من کے تابع داری کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا تو ناکام نامراد ہوا۔ یہ ایک اصول اللہ نے کل کی آیت میں بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد مضمون کا ربط یہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قوم سمود کا واقعہ کا تذکرہ فرمایا۔ قوم سمود ہی کا کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ خوب جانتے تھے قرآن مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہا ہے، قوم سمود کے وہاں بڑے چرچے تھے، اس لیے بھی کہ مکہ والوں کا سفر شام کی طرف جب ہوتا تھا تو راستے میں یہ بستیاں آج بھی پڑتی ہیں اور اس وقت بھی پڑتی تھیں، تو یہ تذکرہ عام تھا کہ یہاں ایک قوم اس طرح سے اس کے اوپر عذاب آیا تھا۔ چنانچہ اس مناسبت سے اللہ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے بھی من کی اطاعت کی، پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان قوموں کو کیسے ہلاک کیا تمہارے سامنے عبرت کے لیے ان کی آبادیاں آج بھی موجود ہیں۔ اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ جب بدبخت قوم کی سرکشی حد سے گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال عذاب کو نازل فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ نے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ اصلاح فرما رہے ہیں، قوم جھٹلا رہی ہے، حتیٰ کہ قوم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو آپ کی بات تب مانیں گے ہمیں یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آپ ان پہاڑوں میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، یعنی مخالف جنس سے، پتھر کی جنس سے آپ کے اندر اگر طاقت ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اس میں سے اونٹنی نکال کر دکھلائیں۔ چنانچہ حضرت صالح نے فرمایا کہ
کہ اگر میں نکال کر دکھا دوں تو میری اطاعت کرو گے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، معجزہ دکھلا دیا جائے گا، لیکن اگر یہ بات نہ مانے، ساتھ میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ اس کو بری نیت سے نہ چھونا۔ ہوا یہ کہ باری طے ہو گئی پانی پینے کی کہ ایک دن قوم کے سارے جانور اور قوم کے لوگ پانی پئیں گے، اکٹھا کریں گے، اور کنویں پر ایک دن قوم کی باری اور ایک دن پانی پینے کی تنہا اونٹنی کی باری۔ بالآخر ایک آدمی ان کا کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ نے معجزہ دکھلایا، اونٹنی پیدا ہو گئی، پہاڑ کے اندر سے نکل آئی، اللہ کی قدرت، اللہ قادر مطلق ہیں، باری طے ہو گئی۔ ایک آدمی کہنے لگا انہی میں سے بدبخت کھڑا ہو کر، قوم کا سردار، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی بے انصافی کی بات ہے کہ ایک دن ساری قوم کے لیے پانی اکٹھا کرنا اور ایک دن تنہا اس اونٹنی کے لیے، چلو اس کے کونچے کاٹتے ہیں، یعنی اس کو ذبح کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرنا۔ مطالبہ تمہارا تھا کہ ہم بات مانیں گے جب آپ پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھلائیں۔ چنانچہ ساتھ میں جب معجزہ آتا ہے تو قید و بند بھی آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا اس کا احترام کرنا، اور اس کو ناقۃ اللہ کہا اللہ نے، اللہ کی اونٹنی۔ یوں تو یہ اللہ کی اونٹنی کہنا صرف اس کی، اللہ نے اس کو نشانی قرار دیا تھا، اس کی عزت اور اکرام میں اللہ نے اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی۔ یوں تو دنیا کی ساری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن اس میں معزز یہ ہے کہ اللہ نے بطور معجزے کے اس کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس میں رہتے ہیں، بلکہ گھر تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس مکان کی عزت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اسی طرح یہاں آج آیت میں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے، بلکہ اس اونٹنی کے عزت اور احترام میں اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ تو یہاں جب ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ اس کو کاٹ دو، یہ جب سے پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے پانی کی باری متعین ہو گئی، اور ساری قوم کے لیے ایک دن، ہمارے لیے ایک دن، یہ کیا بے انصافی کی بات ہے؟ چنانچہ ذبح کرنے کے لیے جب کہا اور اس کے کونچے کاٹ دیے، یعنی اس کو ذبح کر دیا، تو فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس کو عام فرما دیا، یعنی وہ ہلاکت پوری کی پوری قوم کے لیے مل گئی۔ اب یہاں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے ہی کو کیوں بیان فرمایا؟ تو اس لیے کہ ان کا واقعہ کفار مکہ سے بہت ملتا جلتا تھا، کہ ایک تو حضرت صالح اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ان کو جھٹلایا۔ قوم صالح نے جس طرح حضرت صالح کو جھٹلایا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی کفار مکہ نے جھٹلایا۔ اسی طرح حضرت صالح کے خلاف سازشیں کی گئیں، کفار مکہ بھی اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اسی طرح قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیں، کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، ہم تو بات آپ کی تب مانیں گے جب یہ مکہ کے پہاڑ
سونا بن جائیں، یا اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سے کوئی فرشتہ نازل کروا دیں۔ بہرحال اس طرح کے مطالبات، بے جا مطالبات وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، بے جا مطالبات، معجزوں کا مطالبہ پچھلی اقوام نے بھی کیا، لیکن بات نہ مانی، اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا طے ہوا۔ ایک بات آخر کی آیت میں اللہ نے فرمائی اور بہت شاندار فرمائی، اور اس میں اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ دیکھو، جب اللہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو اللہ کو کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی طاقت ہو، اگر وہ ایک دم سب کے اوپر کوئی آفت بن کر ٹوٹ پڑے تو دنیا کی دیگر طاقتیں کہتی ہیں کہ ہاں فلاں نے برا کیا، اس کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے اور ظالم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اگر میں بھی کہیں کوئی ظلم کرنا چاہوں یا اگر کسی کو سزا دینا چاہوں، یا اگر ظلم بھی نہیں، انصاف کے تقاضے کے مطابق میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں تو دنیا والے کہنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے خلاف ماحول قائم کیا جائے، اس کے خلاف سازشیں کی جائیں، اور یہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو ہلاک کرنے پر آ جاؤں اور سب کو ہلاک کر دوں تو میرے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی آندولن نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کو اندیشہ نہیں ہے۔ دیکھیے، بادشاہ یا حکومتیں بھی اگر کہیں کوئی قانون نافذ کرتی ہیں تو ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس قانون پر طاقت کے بلبوتے پر ہم نے اس قانون کو نافذ کر دیا تو ہماری حکومت بدنام ہو جائے گی، ہماری حکومت کا تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قانون نافذ کر دیا تو ہمارے ملکی انتظام کے اندر شورش یعنی بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، میں جب اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہوں تو مجھے کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ جس طرح دنیا کا بڑی قوم یا جماعت کو سزا دینے کے بعد اس کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ میرے خلاف کہیں میری عوام نہ ہو جائے، کہ جو میرے ملکی انتظام میں خلل ڈالنے لگے، یا میری عوام کے اندر بغاوت نہ آ جائے، یا اس بغاوت کے نتیجے میں میری عوام مجھے بدنام نہ کرنے لگے۔ یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، آندولن کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے خلاف کون آندولن کرے گا؟ تو اللہ کی ملکیت میں بھی کمی نہیں ہونے والی، اللہ کی بادشاہت میں بھی کمی نہیں ہونے والی، یا کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں۔ اللہ نے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جب عذاب آتا ہے تو میرے فیصلے کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا، اللہ نے اخیر صورت کی اخیر کی آیت میں اپنی بے نیازی کو ظاہر فرمایا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی اپنے انجام سے یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم ایسا کر دیں گے۔ کسی کے اندر مجال نہیں ہے اور اللہ کو بھی کسی خرابی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اخیر کی آیت میں اللہ نے اس اپنی بے نیازی کا اور اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ جب ان کا سب سے سنگ دل یعنی پتھر دل شخص اٹھ کھڑا ہوا، کیا کہا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ہمارے پانی میں کمی آ رہی ہے۔ اذ انبعث اشقاها، تو اللہ کے پیغمبر نے جب ان میں سے پتھر دل شخص کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا، یہ ایسی ویسی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، معجزے کے ساتھ اللہ نے اس کو، تمہارے مطالبے پر اللہ نے اس کو پہاڑ میں سے نکالا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، ذبح کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے، اب یہ اصل مضمون ہے کہ جو اپنے من کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برباد کر دیا۔ یہ محاوری ترجمہ کیا گیا ہے، اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی سخت پکڑ فرمائی اور پھر سب کو برابر کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا، اچانک سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کو ڈر نہیں تھا کہ اللہ کے خلاف کوئی شورش برپا کر سکے، بغاوت کر سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو یعنی عذاب نازل کیا، اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، غالب ہیں، قادر ہیں، اللہ کے فیصلے کے خلاف چلنے کی کسی کے مجال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔